رات کے اس پہر ہم الیکشن کمیشن میں موجود ہیں اور آپ کو انتہائی اہم خبر دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے ہروایا گیا۔ NA46 سے عامر مغل ایک تگڑے امیدوار تھے، ان کو ہرا دیا گیا۔ اس کے بعد NA47 میں شعیب شاہین ایک تگڑے امیدوار تھے، ان کے مقابلے میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے، ان کو جتوا دیا گیا تھا۔ اور NA48 میں جو علی بخاری تھے، انتہائی تگڑے امیدوار تھے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا، ان کو بھی ہروا دیا گیا۔ اور راجہ خرم جو تھے تحریک انصاف کے سابق رہنما، جو چھوڑ چکے تھے تحریک انصاف کو، ان کو جتوا دیا گیا۔ ایک امید کی جا رہی تھی کہ تینوں حلقوں کے حوالے سے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے تینوں امیدوار بڑے پر امید تھے، عامر مغل، شعیب شاہین، علی بخاری۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا تھا اور تینوں حلقوں کا جو کامیابی کا نوٹس جاری کیا تھا ان کو کینسل کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج NA46 اور NA47 کا فیصلہ آیا اور کہا گیا کہ ان دونوں حلقوں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار، یعنی کہ جو انجم عقیل خان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، دونوں کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے، جس سے خاصی جو ایک امید تھی کہ اسلام آباد کی حد تک کم از کم جو تحریک انصاف کو انصاف ملے گا، وہ امید جو ہے دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے خاصی مایوسی جو ہے وہ پھیلی ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد۔ امید سے ہٹ کے یہ فیصلہ تھا۔ میرے ساتھ ثاقب سید موجود ہیں، صبح سے الیکشن کمیشن کی ایکٹیویٹیز کو کور کر رہے ہیں۔ ثاقب، کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں فیصلوں کو؟ NA46 سے بھی PTI پر امید تھی، NA47 سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ PTI کو انصاف ملے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دونوں فیصلوں کو؟ جی شکریہ ناصر۔ دیکھیں، دونوں فیصلے جو آئے ہیں، جو ان کے امیدوار تھے، جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں بڑی لیڈ کے ساتھ یہ کیس جیتے ہیں، لیکن اب جیسے کہ NA47 میں طارق فضل چودھری کو کامیابی کا نشان ملا ہے، اور NA46 سے جو ہے وہ انجم عقیل کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ملا تھا اس کے بعد الیکشن کمیشن سے۔ اور جب بعد میں جو امیدوار تھے، مخالف امیدوار تھے، ان لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، جس کے بعد دونوں کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، جس کے بعد کیس واپس الیکشن کمیشن میں آ گیا۔ واپس الیکشن کمیشن کے بعد دوران کیس جب شعیب شاہین سے ہماری بات ہوئی، شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ ہمیں پوری امید ہے، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ہم امید کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، اور امید ہے کہ جو ہمارا نوٹیفیکیشن ہے کامیابی کا، وہاں پہ کالعدم جو نوٹیفیکیشن کیا ہے جو طارق فضل چودھری اور انجم عقیل کے خلاف، وہ برقرار رہے گا۔ لیکن آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، دونوں کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بحال کر دیے گئے ہیں، اور جو درخواستیں جمع کی تھی انجم عقیل جو ہے شعیب شاہین اور عامر مغل نے، دونوں کے مسترد ہو گئے۔ لیکن اب ناصر، یہاں پہ ایک اہم پیش رفت اور ایک دوسرا کیس، بہت بڑا کیس یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ جو سنی اتحاد کونسل ہے، جو کہ مخصوص نشستوں کے لیے یہاں پہ درخواست جمع کی ہے، اس درخواست میں مطالبہ کیا ہے کہ اقلیتی اور خواتین کے جو مخصوص نشستیں ہیں، ان کا جو کوٹا ہے وہ الاٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے اجلاس جو ہے وہ اندر جاری ہے، لیکن اب تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، چونکہ اب الیکشن کمیشن جو ہے درخواست کا جائزہ لیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں یا نہیں الاٹ کی جاتی۔ لیکن اگر مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جاتی تو یہ ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ جیسے کہ PTI پر امید تھی کہ ہم نے تو پارٹی جوائن کر لی، کیونکہ سنی اتحاد پلیٹ فارم سے وہ اسمبلیوں میں جائیں گے، اگر نہیں ہوئی تو یہ ایک مشکل مراحل ہوں گے۔ یعنی ثاقب، آج کے فیصلے کے بعد آپ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد کرنا پڑا، اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف کو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی نہیں مل پائیں گی۔ تو جی، یہ صورتحال اس وقت الیکشن کمیشن میں اچانک سے فیصلہ آیا اور بنی بھی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد، جس کی بالکل امید نہیں تھی، یہ بھی ڈاؤٹ فل معاملہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ہیں، جس کے لیے ہم نے دیکھا تحریک انصاف نے مختلف سیاسی جماعتوں سے
رابطے کیے JUIF اس کے ساتھ ساتھ JUI شیرانی گروپ اور جو سنی اتحاد کونسل MWM اس کے ساتھ ساتھ قومی وطن پارٹی ANP اور دیگر جماعتوں میں جماعت اسلامی اور TLP بھی شامل تھے. تمام تر سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے گئے. مقصد یہ تھا کہ اپنی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو بچایا جا سکے, لیکن آخر کار جو معاملہ ہوا وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ سیٹل ہوا اور تحریک انصاف کی جو 292 نشستیں تھیں وہ مجموعی طور پر پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی تمام تر نشستوں کو جب ضم کیا گیا, جب شمولیت اختیار کروائی گئی سنی اتحاد میں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی جو وہ معاملہ ہے لٹکا ہوا ہے. لیکن آج کے فیصلے کے بعد NA46 اور NA47 کا جو فیصلہ آیا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے, اس کے بعد ایک مایوسی کی جو لہر ہے وہ دوڑ گئی ہے اور اس چیز کا بھی اور خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے جو اتنی لمبی چوڑی محنت کی, تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا, سنی اتحاد کونسل میں اپنے 292 امیدواروں کو شامل کروایا, وہ بھی رائے گاہ جائے گی اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ جیسے پہلے فیصلے کرتا ہے اسی طرح سے اس فیصلے میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا.